نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حدیثہ مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، بڑے بھولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کریں۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی، میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان ہے۔ حضور فرمانے لگے تم کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی، یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی، اسے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا
उनके घर गए। उनकी ज़ौजा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। हुजूर ने फरमाया अस्मा मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ, मोहम्मद बिन जाफर और अब्दुल्ला बिन जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे करीब आए, हुजूर को पता है इनके वालिद शहीद हो गए। नबी पाक ने अपनी नाक मुबारक उनके रुखसारों पे रखे, फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, फरमाया हजाम को बुलाओ ना जरा, इनके बाल तराशे कितनी बड़े हो गए, हजामत होने वाली। हुजूर प्यार कर रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो जनाब अस्मा करीब आई, कहने लगे हुजूर मेरे शौहर की कोई खबर आ गई है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया रब ने मेरे भाई को शहादत का दर्जा अता किया है। फरमाया कोई आहो बका ना करना मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हजरत जाफर तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफर, ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफर है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हजरत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में चमकते जुमले। अर्ज करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफालत करेगा? कुर्बान जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया अस्मा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, कयामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। तू सिर्फ दुनिया की बात करती है कि निजाम मईशत का कैसे चलेगा, और मेरा वादा यह है कि दुनिया में भी इनकी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी मैं इनका ख्याल रखूंगा। आप गौर तो फरमाएं, तवज्जो तो करें कि इस कदर ज्यादा हुजूर का इन्हिमाक इस तबके के साथ हमें अपने दाएं बाएं अजीजों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इलाका में, पड़ोसियों में, मोहल्लेदारों में देखना चाहिए। ये बच्चे बेचारे मैंने देखा है, इनके बिगड़ने में असल बात ये होती है कि कोई मुखलिस होकर सरपरस्त नहीं बनता। आगे बढ़ें, अपनी अपनी खिदमात पेश करें, और जिस तरह हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, हालात, वाकयात, पस मंजर, पेश मंजर का जायजा लेते हैं, कौन से असबाब इख्तियार किए जाएं तो ये ठीक हो सकता है। वो सारी चीजें इनके लिए भी हमें इख्तियार करनी चाहिए। और ये बच्चे अगर एहसास जिम्मेदारी पकड़ जाएं, जो वारिस से महरूम हो जाते हैं, ये अगर एहसास जिम्मेदारी पकड़ जाएं तो फिर ये कौमों की क़यादत करते हैं, फिर ये बहुत बड़े जांबाज साबित होते हैं, फिर ये अपने घर घराने का नहीं, ये मिल्लतों के, कौमों के लिए मिशअले राह बनते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम इनके लिए अपने दिलों को कुशादा करें, सीनों को वसी करें। गरीबों का भी दिल नहीं करता गरीबों से दोस्ती करने को, वो भी किसी तगड़े बंदे से। गरीब 3-4 गरीब मिल के एक गरीब की मदद करनी शुरू करें ना, थोड़ी थोड़ी, तो हमें वजीरों, मुशीरों, MP, MNA की जरूरत ही ना रहे। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कुछ लोग जमीन पे बैठ कर रोटी खा रहे थे, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा हुजूर आ जाएं। तो इमाम साहब घोड़े से उतरे, जमीन पे बैठ गए, और जब उनके साथ रोटी खाई थोड़ी सी, इमाम अली मकाम उठने लगे तो कहने लगे हुजूर और खाएं। फरमाने लगे कसम बखुदा अभी खा के आया था, और कभी रोटी खा के मैंने फौरी तौर पे दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया हूं कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त। अजीज दोस्तों, गरीब पर गरीब, बहादुरी, और सबसे बड़ी बात यह कि कनात पसंदी, थोड़े पे गुजारा। ये जो हम रोज दुख सुनाते हैं ना अपने बेटों के, बेटियों के, परेशानियां आजमाइयां हमने तारी कर ली। मैं अक्सर कहता हूँ किसी की बेटी इतना काम नहीं करती जो उसके हाथों पे छाले पड़ जाए, लेकिन हुजूर की बेटी करती है। महबूब की शहजादी ये काम करती है कि हाथों पे छाले पड़ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी ये काम करती थी, ड्यूटी करती थी, जिम्मेदारी से। और कंजुल माल में वो चमकते दमकते लफ्ज हदीस के मौजूद हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के सैयदा फातिमा चक्की पीस रही। महबूब ने देखा, आंखों में आंसू भी आए। पता फरमाया क्या? फरमाया फातिमा बेटा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुझे ही अता फरमाएगा। अपने घरों के अंदर ये खूबसूरत माहौल लाएं। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका जो रिश्ता था ना मुसल्ले के साथ। ये अजान किसकी है? अजान एक का ही जवाब देना जरूरी होता है जी, ज्यादा अजानें हो रही है ना तो एक का ही जवाब दिया जाता है। आप तवज्जो करें मेरी बात पर। अजीज दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तगड़ी है।
وہ جناب وہ آج کل جو ہمارے نقیبے محفل ہوتے ہیں نا وہ تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو محفل کے اسٹیج سیکٹری ہوتے ہیں وہ تو کوئی 3-4 منٹ لگاتے ہیں جنت میں بھیجنے میں، پر نعت خواں تو 1.5 منٹ ہی لگاتا ہے، اندر تسی جلسہ کراؤ تو جنت واڈی۔ یاد رکھیں کہ نسبت کی مضبوطی ایک بڑی عظمت ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ یاد رکھ لے میرے عزیز کہ جب آپ کا رشتہ اگر نسبت تگڑی ہے تو عبادت کرنے سے تو اور تگڑی ہو جائے گی، مصلی پہ بیٹھنے سے تو اور مضبوط ہو جائے گی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے، اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے۔ ہم نا پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی، پر جب سے موبائل آیا ہے نا، یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی جہاں موبائل آئے، مصلی کی عبادت ریاضت کمزور کر لی ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا۔ کبھی آیا ہمارے پہ پیروں میں ورم عبادت کر کے؟ ساری رات نماز پڑھی، قدمین شریفین میں ورم آ گیا، اور جب قدموں میں ورم آ گیا نا تو فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، اور آپ اس قدر زیادہ آہوزاری کرتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شاہ تم نے کہا ہے نا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا، تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ؟ ہاں۔ تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور کثرت سے عبادت کرتے، سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزارتی، حضرت امام حسن اور حسین لمبی عبادت کرتے، 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد امام علی مقام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حسین دو ہی باتیں، یا جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے اس طرح کرو، ایک رات کی مہلت دو، صبح بتاؤں گا۔ امام صاحب نے اسے کہا، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، میدان کربلا میں حضرت مولا علی کے 4 اور بیٹے بھی شہید ہوئے، ایک حضرت عباس، ایک حضرت ابو بکر بن علی، ایک حضرت عمر بن علی، ایک حضرت عثمان بن علی۔ یہ نام دیکھو کیسے شاندار، اور یہ نام حضرت علی نے نام رکھے اپنے یاروں کے نام پہ، ہم نام رکھے۔ خلفائے ثلاثہ سے عقیدت بتاتی ہے ان کی کتنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سیدنا امام حسین کی خدمت میں عرض کی حضور آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے نا سویرے، مجھے ابھی پتہ ہے، آپ نے بیعت تو کرنی نہیں ہونی تو جنگ ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کی مہلت کیوں لی؟ یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، مہلت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ میری بات یاد رکھنا جو عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے ٹائم لیا؟ تو حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ تو کیا جملے ہیں امام حسین کے، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار ہے، دعاؤں سے پیار ہے، عبادت سے پیار ہے۔ میرا دل کرتا ہے ایک رات رہ گئی ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی رکھوں، خوب دعائیں مانگوں۔ تو ان کا تو عبادت سے اتنا شغف تھا۔ آخری بات سنیں، یزید تو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا، شرابی بدکار تھا۔ صحیح بتانا، صحیح۔ اس بندے کی جیب میں خود ڈھیر سارے گندے گانے ہوں، وہ امام حسین کے نام کی ایک دیگ پکا لے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جو وہاں لڑکیوں کے اسکول کالج کے سامنے روز کھڑا ہو، وہ کہے کہ میں نے 6 نعرے پورے لگائے امام حسین کے نام کے، تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ امام حسین کی کاز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فاسق و فاجر ہوں، اعلانیہ گناہ کرنے والے ہوں، وہ کبھی بھی اعلان حکومت پہ آنے نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم سپورٹر ووٹر ان لوگوں کے ہوں، ہم انہی لوگوں کے سپورٹر ووٹر ہوں جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور ہم بات کریں امام حسین کی، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ درنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، آپ کبھی کسی ظالم کے سپورٹر نہ بنے، کبھی بھی۔ آپ کو پتا چل گیا بندہ غلط ہے تو ڈٹنا سیکھے، کھڑے ہونا سیکھے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. کبھی کسی ظالم کی سپورٹ نہ کرے, کبھی بھی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے زمین کی ایک بالشت پر ظلم کیا نا, اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا. کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا, کبھی بھی, 1 منٹ کے لیے. وہ